गुजर कौमी पार्टी का मंशूर। गुजर कौमी पार्टी एक गुजर कौम परस्त पार्टी है। ये पार्टी इंतखाबात में हर उस उम्मीदवार को सपोर्ट करती है जो गुजर हो, ख्वाह उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो। गुजर कौमी पार्टी का हेडक्वार्टर बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में है। गुल रहमान हमदर्द पार्टी के बानी चेयरमैन, चौधरी राशिद सोहेल गुजर मुकीम बरतानिया वाइस चेयरमैन, बख्तावर कलीम गुजर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुजर कौमी पार्टी के मंशूर के चीदा चीदा दफ़ात पेश खिदमत हैं। नंबर 1, ये कि हमारी कौम के बहुत सारे लोगों को इस बात का शऊर नहीं है कि गुजर एक कौम है। वो लोग गुजर को कबीला या बरादरी समझते हैं। इस पार्टी के नाम में कौमी का लफ्ज़ शामिल करने का मकसद यही है कि ये पार्टी उन लोगों में ये शऊर पैदा करने की कोशिश करेगी कि गुजर कोई कबीला या बरादरी नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल और बिलज़ात कौम है जिसकी अपनी शनाख्त, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त और अपनी तारीख़ है। नंबर 2, ये कि गुजर कौम के बहुत सारे लोग दूसरी कौमों में ज़म हो चुके हैं। उनको गुजर कौम में वापस लाने के लिए गुजर कौमी पार्टी कोशिश करेगी कि मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल तंजीमों और इदारों को इस बात पर आमादा करे कि वो 1990 में शुरू करदा प्रोजेक्ट की तरह पाकिस्तान बशमूल कश्मीर में DNA की बुनियाद पर जेनेटिक सर्वे करके दीगर कौमों में ज़म होने वाले गुजर कौम के लोगों को वापस गुजर कौम में लाने के लिए हमारी मदद करे। ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंटरनेशनल इदारों, यूनेस्को और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान को बियक वक्त कायल करना होगा, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, लेकिन बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। गुजर कौमी पार्टी इस तरह की जेनेटिक सर्वे के लिए आखिरी दम तक मुस्तकिलन जदोजहद करती रहेगी इंशाअल्लाह। नंबर 3, गुजर कौमी पार्टी पाकिस्तान का मुतालबा है कि पूरे मुल्क में ज़बान के साथ साथ कौमियत की बुनियाद पर तमाम कौमों की मरदमशुमारी की जाए। मरदमशुमारी में कौमियत के खाने ऑप्शन में पाकिस्तान लिखा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान रियासत है। कौमियत के ऑप्शन में कौमों के नाम होने चाहिए। जिस तरह ज़बानों का खाना है, उसी तरह कौमों का भी खाना होना चाहिए। 2023 में पेशावर हाई कोर्ट में गोजरी ज़बान को नादरा और मरदमशुमारी फार्म में शामिल करने के लिए केस लड़ा गया था, जिसका फ़ैसला अदालत ने 22 मार्च 2023 को गुजर कौम के हक़ में दिया। नादरा में गोजरी ज़बान मुस्तकिल हैसियत से शामिल हो चुकी है और अगली मरदमशुमारी जब भी होगी उसमें गोजरी शामिल होगी। गुजर कौमी पार्टी अब गोजरी ज़बान को पहले मरहले में पख्तूनख्वा में निसाब तालीम में शामिल करने की जद्दोजहद करेगी। दूसरे मरहला कश्मीर, तीसरा मरहला गिलगित बल्तिस्तान और चौथा मरहला पंजाब में गोजरी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश करेगी। पाँचवें और आखिरी मरहले में यही कोशिश सिंध और बलूचिस्तान में भी की जाएगी। नंबर 4, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों के नाम पर सरकार ने अकेडमियाँ बनाई हैं। पंजाबी अकेडमी, सिंधी, बलोची, पश्तो, हिंद को अकेडमी वगैरह, लेकिन गोजरी अकेडमी कायम नहीं की गई। गुजर कौमी पार्टी गोजरी अकेडमी के क़याम की जद्दोजहद करेगी। नंबर 5, गुजर कौमी पार्टी ये समझती है कि कश्मीर का मसला असलन गुजर कौम का मसला है और सानियन कश्मीर में आबाद दीगर कौमों का मसला है, क्योंकि गुजर कौम कश्मीर की 4 बड़ी कौमों में से सबसे बड़ी कौम है। लेकिन अफसोस के गुज़श्ता 74 सालों में इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आबाद गुजर कौम ने बहैसियत कौम कश्मीर काज के हवाले से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। गुजर कौमी पार्टी गुजर कौम में कश्मीर काज के हवाले से शऊर पैदा करेगी और गुजर कौम समेत तमाम मज़लूम कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। नंबर 6, ये कि गुजर कौम की ज़मीनों से मुतल्लक़ तनाज़ात और मुकदमात के बारे में ये पार्टी वकाला पर मुश्तमल एक कानूनी मशावरती कौंसल तश्कील देगी, जो गुजर कौम के मुख्तलिफ़ मुकदमात में उन्हें मुफ्त कानूनी मुआवनत फ़राहम करेगी। हम समझते हैं कि गुजर कौम के वकाला पर मुश्तमल इस तरह की कानूनी मशावरती कौंसल 25-30 साल पहले अगर बना ली जाती तो हमारी कौम को कौमी मुकदमात में बहुत फ़ायदा हो सकता था।
افسوس کہ اس وقت یہ کونسل نہ بنائی جا سکی، جس کا ہمیں شدید نقصان ہوا۔ اب گجر قومی پارٹی کے ماتحت اس طرح کی ایک لیگل کونسل قائم کی جائے گی۔ نمبر 7، یہ کہ سنٹرل پختونخوا، ہزارہ ڈویژن اور اسی طرح دیگر علاقوں میں جن گوجروں کو سازش کے ذریعہ محکمہ پٹوار میں گجر کسان ظاہر کیا گیا ہے، اب ان کی زمینوں سے ان کی بے دخلی کا عمل مسلسل جاری ہے، اور اس ناجائز اقدام کو روکنے کے لیے ہماری قوم کوئی مؤثر آواز بھی نہیں اٹھا سکی۔ گوجروں کو ان کی زمینوں سے جبری بے دخلی کے عمل کے خلاف گجر قومی پارٹی عملی جدوجہد کرے گی۔ اسی طرح گجر قوم کی جو زمینیں سروے آف پاکستان میں یا اس سے پہلے دیگر سرکاری دستاویزات میں محکمہ جنگلات کے نام اندراج کی گئی ہیں، یہ پارٹی ان متاثرین کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی اور ہر جگہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ نمبر 8، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ یہ چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال نے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ صوبے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کا تصور اصلاً چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا، جو لندن میں دیار غیر میں دفن ہیں۔ چودھری رحمت علی کے جسد خاکی کو پاکستان منتقل کرنے کے لیے یہ پارٹی کوشش کرے گی۔ نمبر 9، گجر صوبے کی قیام کے حوالے سے گجر قومی پارٹی کا موقف ہے کہ پاکستان میں 4 کی بجائے 20-25 چھوٹے صوبے بنانے چاہیے، جیسا کہ دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں 20 سے زیادہ صوبے ہیں۔ فرانس کے 26، ترکی کے 81، انڈیا کے 40، امریکہ کے 52 اور روس کے 83 صوبے ہیں، تو پاکستان میں بھی چھوٹے صوبے بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک گجر صوبے کا تعلق ہے تو اس تحریک کا موقف ہے کہ گجر قوم کے نام پر پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایک صوبہ ہونا چاہیے۔ ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن اور پٹھوار ڈویژن میں سے کسی بھی 1 یا 2 یا 3 ڈویژن کو گوجرانوالا ڈویژن اور گجرات ڈویژن سے ملایا جائے تو صوبہ گجرستان یا صوبہ گجرات یا صوبہ گوجرانوالا کے نام سے گجر صوبہ ممکن ہے۔ پھر ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صوبے کا نام صرف گجر قوم کے نام پر رکھا جائے، ان علاقوں میں آباد دیگر اقوام کے ناموں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، مثلاً پٹھوار گوجرانوالا، پٹھوار گجرات، ہزارہ گجرستان، مالاکنڈ گوجرانوالا جیسے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10، گجر قومی پارٹی گجر قوم کی تمام تنظیموں کی غیر مشروط حمایت کرے گی اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ نمبر 11، گجر قوم کے جو لوگ مختلف پارٹیوں میں شامل ہیں ان کو اپنی پارٹی چھوڑنے کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کی حمایت کی جائے گی کہ وہ اپنی اپنی پارٹی میں شامل رہیں اور ان پارٹیوں میں بڑے اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 12، کشمیر، پنجاب، ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن سمیت پورے ملک میں بلدیاتی، صوبائی اور قومی انتخابات میں جو بھی گجر امیدوار جس بھی پارٹی سے کھڑے ہوں گے تو گجر قومی پارٹی ان کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی، بلکہ اپنی قوم کے ان امیدواروں کو ہی مخلصانہ طور پر سپورٹ کرے گی، خواہ ان کا تعلق نون لیگ، پی ٹی آئی، پی پی پی، اے این پی، عوامی ورکرز پارٹی، عوامی جمہوری پارٹی، وطن پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک یا کسی بھی پارٹی سے ہو۔ نمبر 13، جہاں گجر امیدوار نہ ہوں ادھر یہ پارٹی اول تو گجر امیدوار کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر دیگر قوموں کے امیدوار میں سے ان امیدواروں کو سپورٹ کرے گی جو کہ گجر دوست ہوں۔ نمبر 14، یہ کہ گجر قومی پارٹی کی رکنیت کے لیے کوئی فارم وغیرہ پر کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ گجر قوم کا ہر فرد پیدائشی طور پر اس پارٹی کا ممبر تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے بیان کے ذریعہ اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دے،
البتہ پارٹی رجسٹریشن کے لیے درکار ممبرز کے فارم پر کرے گی۔ اس فارمیلٹی کو پورا کیا جائے گا جو الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 15، گجر قوم کے اکثر شعراء، ادباء، علماء اور مصنفین گجر قومی اور گوجری زبان سے متعلق مختلف قسم کی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں کی اشاعت کا مناسب بندوبست نہیں ہو پاتا۔ گجر قومی حقوق ایک شعبہ تصنیف و تالیف قائم کرے گی جس کے زیر اہتمام ان کتابوں کی اشاعت کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 16، گجر قوم میں بہت سے ایسے فنکار اور موسیقار موجود ہیں جو اپنے نغمات اور گانوں کے ذریعہ گوجری زبان کو فروغ دے رہے ہیں، تاہم مناسب مالی معاونت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہ فنکار اور موسیقار مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ گجر قومی پارٹی ایک ثقافتی ونگ قائم کرے گی جس کے ماتحت ایسے فنکاروں اور موسیقاروں کو مالی سپورٹ فراہم کی جائے گی تاکہ وہ گوجری زبان اور ثقافت کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ نمبر 17، گجر قوم کے مختلف متعارب فریقین کے مابین صلح کرانے کے لیے گجر قومی پارٹی محلہ، گاؤں، ولیج کونسل، یونین کونسل، تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبہ اور پھر ملکی سطح پر مصالحتی جرگہ کونسل تشکیل دے گی تاکہ گجر قوم کے آپس کے اختلافات کو مکالمہ و مذاکرات اور جرگہ کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ نمبر 18، اس پارٹی کا جھنڈا وہی ہوگا جو دسمبر 2022 میں گجر قوم کے ہری پور کنونشن کے موقع پر گجر قوم نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ وہ جھنڈا چونکہ گجر قوم کا نمائندہ جھنڈا قرار پایا ہے، اس لیے اسی جھنڈے کو گجر قومی پارٹی کے جھنڈے کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ نمبر 19، گجر قومی پارٹی کسی سے چندہ یا فنڈ قبول نہیں کرے گی۔ نمبر 20، گجر قوم میں کئی خاندان ایسے بھی ہیں جن کی دوسری یا تیسری نسل قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ دوسری طرف کئی لوگ ایسے ہیں جو اچانک کہیں سے نمودار ہو گئے اور انہوں نے قوم کے لیے کام کرنے والے حقیقی مخلصین کو نظر انداز کر کے قوم کی قیادت پر قبضہ کر لیا ہے۔ گجر قومی پارٹی ہر علاقے میں ان لوگوں کو منظر عام پر لائے گی جن کے آباء و اجداد نے اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ گجر قومی پارٹی کے منشور کی یہ تفصیل گر رحمان ہمدرد، بانی و چیئرمین گجر قومی پارٹی کی طرف سے مہیا کی گئی۔ مطلوب گجر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری، گجر قومی پارٹی، لندن۔